حي على الفلاح. امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ایسا اٹل مسئلہ ہے جس پر ساری امت مسلمہ متفق ہے، لیکن بعض لوگوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر کے امت مسلمہ کے اس متفق علیہ عقیدے اور مسئلے کو اختلافی مسئلہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ہر دور میں اس جھوٹے نبی کو ماننے والے خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ٹھہرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج امت کے درمیان ہزاروں اختلافات کے باوجود، کہیں گروہوں میں تقسیم ہونے کے باوجود، کہیں ٹولیوں میں منقسم ہونے کے باوجود، ہزاروں مسائل میں اختلافات ہونے کے باوجود اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مسئلہ ختم نبوت متفق علیہ مسئلہ ہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن کافروں کی یہ سازش اس حوالے سے انتہائی خطرناک ہے کہ اس سازش کے نتیجے میں بعض دفعہ بعض سادہ لو مسلمان مرتد ہو کر اپنی عاقبت تباہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی اچت ضرورت ہے کہ مسئلہ ختم نبوت مدلل انداز میں لوگوں کو سمجھایا جائے اور موجودہ دور کے جھوٹے نبی، خطرناک دجال، مرزا غلام قادیانی کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی جائے، تاکہ کوئی بھی سادہ لو مسلمان قادیانیوں کی جال میں پھنس کر اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ قرآن و سنت کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ غور فرمائیے کس قدر وضاحت کے ساتھ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ کسی کے ہاں شک و شبہ نہ رہے، کوئی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے، بلکہ واضح اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے وہ آخری ہی نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، کون سے معاملات رونما ہونے والے ہیں، کون سے بڑے بڑے معاملات رونما ہونے والے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے جاننے والے اور ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کریم میں آپ کی رسالت عالمگیری کا تذکرہ، آپ پہ اترنے والی شریعت کی حفاظت کا اعلان، آپ کے دین کی تکمیل کا اعلان، یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کا بار بار مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں گزشتہ آسمانی کتابوں، گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔
لیکن آپ کے بعد کسی نبی کسی رسول پر ایمان لانے کا حکم موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد قیامت پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ آپ کے بعد آخرت پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے، لیکن کسی نبی کسی کتاب پر ایمان لانے کا حکم موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اللہ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا، کسی کو رسول بنا کر مبعوث کرنا ہوتا، کسی پر نئی شریعت کو نازل کرنا ہوتا، تو اللہ ضرور قرآن مجید میں اس کا اعلان فرماتے۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ موجود ہے، دجال کے آنے کا تذکرہ موجود، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، حتیٰ کہ دابۃ الارض جو جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نشانی جتنی بھی علامات ہیں قیامت تک آنے والی، ان سب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو کیا ایک نبی اور رسول مبعوث ہونا، اس کے بارے میں قرآن نہیں بتائے گا؟ اگر ہونا ہوتا تو ضرور قرآن بیان کرتا، لیکن قرآن کریم کو آپ پرکھ لیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، کہیں کسی ایک لفظ میں بھی آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، کہیں سے کوئی آثار نمودار نہیں نظر آئیں گے آپ کو کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ آپ پر جو کچھ اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلی کتابوں پر، پہلے رسولوں، پہلی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم بہت اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے رسولوں کی تصدیق کا حکم موجود، پہلی کتابوں کی تصدیق کا حکم موجود، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا، اور آپ کے بعد کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کس پر ایمان لانا؟ آخرت پر ایمان لانا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، آخرت آ سکتی ہے، قیامت برپا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں بار بار یہ اعلان ہوتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پہلی کتابوں کی، پہلی شریعتوں کی، پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور آپ کے بعد کسی کتاب، کسی رسول کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب نے واضح کھلم کھلا الفاظ میں سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات مبارکہ ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لیکن چند ایک احادیث مبارکہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ بھی اس مسئلے میں پیچھے نہیں رہی ہیں، بلکہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر آیا ہے، اور احادیث کی کتابیں پر ہیں اس سے۔ نبی علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کا معنی یہی ہے کہ آخر میں آنے والا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ یہ آخری نبی ہیں۔ العاقب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ آخر میں آنے والا، یعنی تمام انبیاء رسل کے بعد سب سے آخر میں آنے والا۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی خود بیان فرمایا، انا العاقب، میں عاقب ہوں، سب سے آخر میں آنے والا، اور میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سمیت آخری ہونے کا اعلان فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ،
ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب اور دخول جنت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں گے۔ جنت کا دروازہ کھلوانے کا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، آپ اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بے شمار مقامات پر فرامین موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں وہ نبی و رسول ہوں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ یہ ختم فرما دیا ہے۔ اور کبھی آپ عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اور کبھی آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ علی، میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، البتہ میرے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، بلا شبہ قیامت سے پہلے کثرت کے ساتھ جھوٹے لوگ وارد ہوں گے، فاحذروہم، تم ان سے بچ کے رہنا، اور وہ سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن تم ان سے بچ کے رہنا، وہ نبی اور رسول نہیں ہوں گے بلکہ وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، نبی اور رسول نہیں ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بلا شک و شبہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی بڑا نبی، نہ کوئی چھوٹا نبی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، تمام چھوٹے بڑے ہر قسم کے نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ بات واضح اور دو ٹوک ہو گئی کہ اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی رسالت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے کہ فرامین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہمارا قرآن اور سنت پر ایمان ہونا چاہیے، ہم کسی نبی اور رسول کو نہیں مانتے، لہذا ساری دنیا اٹھے لوگ دعویٰ کریں، اپنے آپ کو نبی اور رسول کھلوائیں، تب بھی ہم کسی کو نبی اور رسول نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور